أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے واقع ہونے کی عقلی دلیل بیان فرمائی ہے. یعنی اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ اور اس کا رسول جو کہتے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی، ضرور آئے گی، قیامت کا آنا حق اور سچ ہے، اس پر دلیل بیان کی جا رہی ہے اور یہ دلیل عقل سے تعلق رکھتی ہے. انسان اگر تھوڑا سا اللہ کی بیان کردہ اس دلیل پر غور و فکر کرے تو اس کا عقیدہ بالکل صحیح اور درست ہو جائے گا. اس کو بھی یقین ہو جائے گا کہ ہاں قیامت حقیقت میں اور واقعی سچ آنے والی ہے. دلیل دیکھیے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. دنیا میں جتنے مشرکین تھے ان سب کو شک اور ڈاؤٹ اس بات پر ہوا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات ہمارے سامنے یہ بیان کرتے ہیں، قیامت قائم ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ تمام مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں گے. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا مر کر اتنے سال ہو گئے، آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنے باپ داداؤں میں سے کسی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق، قبر میں ڈالنے کے چند سالوں کے بعد انسان کا سارا جسم مٹی کھا کر ختم کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ہڈیاں ہوتی ہیں. ہڈیوں کا بھی حال بالکل گوشت ہی کی طرح چند سالوں کے بعد ہو جاتا ہے. پھر ہوائیں اس مٹی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اڑا کر پھرتی ہیں. انسانی جسم جو تھا اس کے تمام اعضاء مٹی میں مل گئے، ہواؤں میں منتشر ہو گئے. یہی حال مشرکین کے مردوں کا بھی ہے کہ وہ لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور اتنا جلاتے ہیں کہ جسم کو راکھ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. پورا گوشت تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں جو رہتی ہیں کبھی کوئی کتا لے کر جاتا ہے، کبھی کچھ لے کر جاتا ہے، وہ بھی ختم اسی طرح ہو جاتی. تو ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی
کہ بھائی اگر باڈی انسان کی مرنے کے بعد محفوظ ہو، پھر کہا جائے کہ نہیں بھائی اس کو ہم زندہ کریں گے، تو بات پھر بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ مشرک کہتے تھے کہ مرنے کے بعد تو انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، جسم کا ریزہ ریزہ پرزہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں، وہ کیسے ہوگا؟ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس لیے جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی بات کرتے تھے تو مشرک نہیں مانتے تھے، اور موجودہ دور میں جتنے مشرک ہیں وہ بھی قیامت والا یقین اور عقیدہ اپنی زندگی میں نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی زندگی ہے بس اسی دنیا کی زندگی ہے، جو مزے کر سکتے ہوں کر لو، جو کھا پی سکتے ہیں کھا پی لو، اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے نہ کچھ ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا یقین اور عقیدہ اپنے اللہ کی، اپنے رسول کی بتائی ہوئی بات کی بنیاد پر یہ ہے کہ قیامت ایک سچائی اور حقیقت کا نام ہے، اور یہ ضرور واقع ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس دن میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے پیدا کریں گے۔ اب یہ مشرکین کو جو ڈاؤٹ ہوتا تھا، جس کی بنیاد پر وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ نے اس کی دلیل بیان فرمائی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ ایک ہی جملہ ہے، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین سے کہ بھئی تمہارے ذہن میں جو اتنے سوالات آ رہے ہیں وہ بات کے مرحلے میں ہے، ذرا آؤ پہلے مرحلے کی طرف۔ اللہ نے جب پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا، یہ بتاؤ تم کہاں تھے؟ کیا تمہاری کوئی فوٹو تھی جو چھاپ کر رکھی گئی تھی، یا کوئی مٹیریل تھا؟ کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ میں تم سب کو نہیں سے ہے کیا، کوئی بھی نہیں تھے، اللہ نے تم کو ہے کیا، پیدا کیا۔ اب اس اللہ کے لیے جس خدا نے پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونے اور مٹیریل کے تمہیں بنایا اور وجود بخشا، اس اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ تمہیں بنانے کے بعد پھر سے بنانا؟ بھئی مشکل اگر ہو سکتا تھا تو پہلی مرتبہ ہونا تھا۔ اب اس اللہ کے لیے پہلی مرتبہ تو کوئی مشکل ہوئی نہیں، اس نے بڑی آسانی سے تمہیں بنا لیا۔ اب بنانے کے بعد اس کو پھر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے قیامت کا کچھ حال بیان فرمایا ہے۔ قیامت کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں سب مجرم اکٹھے ہوں گے، اس دن جتنے گنہگار ہوں گے سب کے سب نا امید ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کا انکار کیا کرتے تھے وہ تمام کی تمام چیزیں حقیقت بن کر ان کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قیامت ویامت کچھ نہیں، وہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہمیں زندہ بھی کیا گیا اور اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا بھی کیا گیا، اور پھر اللہ کے سامنے اعمال کی جزا و سزا کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ کامیاب ہونے والوں کو، فرما برداروں کو جنت کے پروانے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ رسول کو نہیں مانا، قیامت آخرت کو نہیں مانا، ان کے لیے ناکامی سنائی جا رہی ہوگی، سزائیں، اور جن سزاؤں کا ذکر نبی کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ جب یہ پورا منظر کافر دیکھیں گے تو بالکل نا امید ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت ہوگی اس دن گنہگار نا امید ہو جائیں گے۔
وہ کہیں گے اب تو پکڑے گئے، بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور ان لوگوں کے نا امید ہونے کی ایک وجہ اللہ نے آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمائی۔ وہ وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ دنیا میں مختلف بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اب جتنے مشرکوں سے پوچھئے بھئی سارے عالم کو پیدا کرنے والا کون ہے، سب مشرک کہیں گے اللہ۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے سوالات کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا، اے نبی آپ پوچھ کر دیکھو کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، انسان کس نے بنائے۔ آپ مشرکین سے پوچھو، سارے مشرک کہیں گے اللہ نے بنایا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ آپ پوچھئے ان سے زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنائی، تو کافروں کا جواب ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے بنائی۔ لیکن وہ خود مانتے ہیں کہ سب سے بڑا بھگوان اللہ ہے۔ اب پھر ان سے پوچھئے کہ بھئی یہ جو چھوٹے چھوٹے مٹی کے بنے ہوئے جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، پھر ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ تم مانتے ہو کہ بڑا بھگوان وہ ہے، تو پھر عبادت و بندگی بھی کرنی کس کی ہے؟ جس کو تم مانتے ہو، لیکن تم نے اس کو چھوڑا۔ یہ باقی چھوٹے چھوٹے ان کو تم نے معبود کا درجہ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں تمام مشرک ایک ہی فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب اصل خدا تو وہ ہے، لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، تو اس لیے ہم نے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو پکڑ رکھا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے جتنے ہیں یہ سب کے سب اللہ سے بڑے قریب ہیں، اور اللہ سے ان کا بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ ہم ان کی عبادت و بندگی، ان کے پاس چڑھاوے، ان کی پوجا، ان کی منت مراد سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لے۔ تو دنیا میں وہ خدا کو چھوڑ کر مختلف بتوں کو پوچھتے تھے، یہ سمجھ کر کہ قیامت کا دن اگر ہوگا بھی، کوئی مصیبت آ بھی جائے گی تو یہ لوگ ہمیں بچا لیں گے۔ تو وہ لوگ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا وہاں پر وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ جب دیکھیں گے کہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، مشرک اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہیں گے کہ اے اللہ ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے۔ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ۔ اب وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں جیسے جھوٹ چلتا تھا ویسے وہاں پر بھی چل جائے گا، لیکن وہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ انسان کچھ بھی کہے گا اللہ رب العزت اس کے منہ کو بند کر دیں گے۔ اللہ اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے۔ کرامن کاتبین جن فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر رکھا تھا انسان کے دائیں بائیں جانب، وہ تمام کے تمام دفتر لے کر حاضر ہوں گے۔ زمین کے جس حصے پر انسان نے جو حرکت کی وہ ویڈیو ریکارڈ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام کی تمام چیزیں چلا دیں گے۔ اس کے جسمانی اعضاء بولیں گے، فرشتے بولیں گے، ان کے رجسٹر بولیں گے، اور پھر وہ ساری کی ساری ویڈیوگرافی سامنے ہوگی، تو انسان بچ نہیں سکتا اللہ کے پاس۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے بنائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ،
اور جس دن قیامت ہوگی اس دن لوگ الگ الگ گروہ ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو اچھے برے، نیک اور بدی کرنے والے سب کے سب اکٹھے ہوا کرتے تھے، سب ایک محلے میں ایک جگہ مل جل کر رہتے تھے۔ اب اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو سب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کے حق دبا کر رکھے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کا ہر حق ادا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو بس نماز پڑھ لیا تو روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھا تو حج نہیں کرتے، ایک کیا تو ایک نہیں کرتے، ہر قسم کے لوگ ہیں اور سب اکٹھے مل کر رہتے ہیں۔ کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں رہتا دنیا میں، ایسا نہیں رہتا کہ بھئی یہ زیادہ حق ادا کرنے والا، یہ کم حق ادا کرنے والا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ظلم کرنے والا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سب دنیا کے اندر ملے جلے رہتے ہیں، ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھا رہتے ہیں، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت ہوگی اس دن لوگ الگ الگ گروہ ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اب پھر اللہ کے حکم کے بعد نیک لوگ الگ، برے لوگ الگ، پھر نیک لوگوں میں کئی کیٹیگریز بنیں گی، برے لوگوں میں کئی کیٹیگریز بنیں گی۔ اب ایک برے میں ایک آدمی ہے جو 100 خون کیا ہے، جتنے لوگ 100 خون کیے ان کی ایک کیٹیگری، جنہوں نے 90 کیے ان کی ایک الگ کیٹیگری، اس لیے کہ ہر انسان کو سزا اس کے اعمال کے بقدر ہوگی۔ اللہ تو کبھی کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تو جس نے جتنا کیا ہے سزا اتنی ہی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مجرمین کو علیحدہ کرنے کے بعد پھر ان میں درجہ بندی کرتے چلے جائیں گے، اور ایسے ہی نیکوں کو الگ کرنے کے بعد سب نیک تو ایک جیسے نہیں تھے۔ نیک بعض وہ تھے جو 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھتے تھے، اب ایک ہم ہیں، کبھی پڑھ لیا تو بڑی بات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ جو آدمی سال کے 12 مہینے پابندی کے ساتھ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک میرے جیسا آدمی ہے جو سال کے 12 مہینے سوتا رہتا ہے، کیا وہ دونوں ایکول ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اب جنہوں نے راتوں کی تاریکی میں اپنی نیند، آرام و راحت کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ان کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، تو اللہ ان کے مطابق ان کو دیں گے۔ پھر نیکوں کے اندر اللہ کیٹیگریز کرتے چلے جائیں گے، اور اس حساب سے جس کی جتنی نیکی ہوگی اللہ اس کے حساب سے اس کو بدلا دیں گے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت ہوگی اس دن لوگ الگ الگ گروہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے کرتے رہے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ جنت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا، وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک خاص نصیحت فرمائی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا کلام صحیح طور پر سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو صحیح اور درست کرنے کی، اور ہم سب کو آخرت کی فکر اور اس کی تیاری اور اہتمام کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔